بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو آل آف یو۔ جی آج ہم جو ہے وہ غازی ارطغرل کے بارے میں کچھ انفارمیشن دیں گے آپ کو کہ غازی ارطغرل کون تھا، کہاں اس کی حکومت تھی اور کہاں وہ پیدا ہوئے، کس قبیلے سے ان کا تعلق تھا، کتنے ان کے بیٹے تھے اور کس کس کو انہوں نے شکست دی اور اسلام میں کیا کردار تھا ان کا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ غازی ارطغرل کون تھا؟ تو ارطغرل غازی سلطنت عثمانیہ کے بانی ہیں۔ آپ کی پیدائش 1191 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1280 عیسوی میں، اور کچھ کتابوں میں 1281 عیسوی بھی لکھا ہوا ہے۔ آپ کے 3 بیٹے تھے جن کے نام تھے، ایک کا نام گندوس، ساوچی اور عثمان، اور آپ کے تیسرے بیٹے عثمان نے 1291 یعنی اپنے والد ارطغرل کی وفات کے 10 سال بعد خلافت بنائی، اور ارطغرل کے اسی بیٹے عثمان کے نام سے ہی خلافت کا نام خلافت عثمانیہ رکھا گیا، جس کو ہم انگلش میں اوٹمن امپائر بھی کہتے ہیں۔ لیکن سلطنت کی بنیاد ارطغرل غازی ہی رکھ کر گئے تھے۔ اس کے بعد اس سلطنت نے 1291 عیسوی سے لے کر 1924 تک یعنی 600 سال تک ان ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ اس کے ساتھ مسجد نبوی، گنبد خضرا اور مسجد حرام کی جدید تعمیر، سیدنا امیر حمزہ کا مزار، مکہ مکرمہ تک ایک عظیم الشان نہر، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار کے گرد سیسہ پلائی دیوار، مکہ مکرمہ تک ٹرین منصوبہ جیسے عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ ارطغرل غازی کا خاندان وسطی ایشیا یعنی سینٹرل ایشیا سے یہاں آیا تھا، اور ان کے جد امجد اوغوز خان کے 12 بیٹے تھے جن سے یہ قبیلے بنے، جن میں سے ایک یہ کائی قبیلہ تھا جس سے ارطغرل غازی تعلق رکھتا تھا۔ آپ کے والد کا نام سلمان شاہ تھا۔ ارطغرل غازی کے 3 اور بھائی تھے، سارم، ذوالجان اور گلدارو۔ آپ کی والدہ کا نام ہائمہ تھا۔ ایک قبیلہ سب سے پہلے وسطی ایشیا سے ایران، پھر ایران سے اناطولیہ آئے تھے۔ منگولوں کی یلغار سے نمٹنے کے لیے ارطغرل کا قبیلہ سب سے پہلے وسطی ایشیا سے ایران، پھر ایران سے اناطولیہ آیا تھا، جہاں سلطان علاء الدین جو سلجوق سلطنت کے سلطان تھے، اور یہ سلجوق ترک سلطنت سلطان الپ ارسلان نے قائم کی تھی۔ 1071 میں بیزنطین کو، جس میں بیٹل آف منذکرت میں عبرت ناک شکست دے کے، اور سلطان الپ ارسلان تاریخ کے بہت بڑے شخصیت تھے، اور اس سلطنت کا آگے جا کے سلطان علاء الدین ہی جو ہے وہ حکمران بنے تھے، اور اسی سلطان علاء الدین کے سائے تلے یہ 12 قبیلے اوغوز خان رہتے تھے، اور اس کائی قبیلے کے چیف جو ہیں ارطغرل بنے۔ اپنے والد سلمان شاہ کی وفات کے بعد سب سے پہلے اہلت آئے تھے، پھر اہلت سے حلب گئے 1232 میں، جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے العزیز کی حکومت تھی۔ سب سے پہلے ارطغرل نے العزیز کو اس کے محل میں موجود غداروں سے نجات دلائی، پھر اس سے دوستی کی، پھر صلاح الدین کی بھتیجی جن کا نام حلیمہ سلطان تھا، ان سے شادی کی، جس سے آپ کے 3 بیٹے ہوئے جن کے نام آپ کو بتا دیے گئے ہیں۔ ایوبیوں اور سلجوقیوں کی دوستی کروائی، صلیبیوں کے ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا جو حلب کے قریب تھا۔ اس کے بعد
ارطغرل سلطان الہ الدین کے بہت قریب ہو گیا، اور اس کے بعد منگولوں کی یلغار قریب ہوئی تو ارطغرل غازی نے منگول کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ نویان منگول بادشاہ جو کہ اوکتائی خان کا رائٹ ہینڈ تھا، اور جو اوکتائی خان ہے چنگیز خان کا بیٹا تھا، اور اس اوکتائی کا بیٹا جو تھا ہلاکو خان تھا، اور یہ بہت ظالم تھے، جس نے بغداد کو اس قدر روندا تھا کہ بغداد کی گلیاں خون سے بھر گئی تھیں، دریائے فرات سرخ ہو گیا تھا۔ اسی نویان کو جس نے شکست دی وہ ارطغرل ہی تھے، اور پھر ارطغرل غازی اپنے قبیلے کو لے کے سوغت آئے، بالکل قسطنطنیہ کے قریب، اور پہلے وہاں بازنطین کے ایک اہم قلعے کو فتح کیا، اور یہاں تمام ترک قبیلوں کو اکٹھا کیا، اور سلطان الہ الدین کے بعد آپ کے بیٹے غیاث الدین سلطان بن گئے۔ ان کی بیٹی کے ساتھ ہی عثمان کی شادی ہوئی۔ ایک جنگ میں سلطان غیاث الدین شہید ہو گئے تو عثمان غازی بن گئے، اور سلطنت عثمانیہ آ گئی، اور ان کی نسل سے جا کے سلطان محمد فاتح تھے، جس نے 1453 میں جا کے قسطنطنیہ فتح کیا تھا، اور اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیبی خبر بھی پوری ہوئی۔ تاریخ میں ارطغرل جیسے جنگجو بہت کم ملتے ہیں، لیکن ہماری نسل ان کو جانتی نہیں ہے۔ یہ بہت ہی بہادر جنگجو تھے۔ ہر وارئر جنگجو اسلام میں گزرا اس پہ جس نے کچھ نہ کچھ اسلام کے لیے کیا۔ اس کا ایک روحانی پہلو ضرور ہے، اس کے پیچھے ایک روحانی شخصیت ضرور ہوتی ہے جس کی ڈیوٹی اللہ پاک نے لگائی ہوتی ہے۔ تاریخ اٹھا لیں، بھلے اسلام کے آغاز سے لے کر اب تک آج بھی ایک کوئی اسلام کے لیے، امت مسلمان کے لیے کوئی ڈیوٹی کر رہا ہے تو اس کا روحانی پہلو بھی ضرور ہوگا۔ اس جنگجو ارطغرل کے پیچھے اللہ پاک نے ڈیوٹی لگائی تھی تو وہ تھے شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ جو ہیں درجنوں کتب کے مصنف ہیں، اس کے ساتھ آپ نے قرآن پاک کی مایہ ناز تفسیر بھی لکھی، علم کی دنیا کے بادشاہ جانے جاتے تھے، اور تصوف میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ جو اندلس میں ارطغرل غازی کی روحانی مدد کو پہنچے تھے، امام ابن العربی نے ارطغرل غازی کو 2 مرتبہ موت کے منہ سے نکالا، اور ہر وقت ارطغرل کی روحانی مدد کرتے رہتے تھے۔ اللہ پاک ارطغرل غازی کا رتبہ بلند فرمائے اور ہزاروں رحمتیں ہوں ان پر۔ اور یہ تھا آج کا لیکچر۔ اس میں بہت سارے جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ MCQs بھی مل جائیں گے۔ اس کو جو غور سے سننے کا شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔